یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں لی؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا۔ ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچہ ہے وہ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، مرد وہ ہیں، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ اٹھ جاتا نا کوئی بندہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو۔ قصاص کا مطالبہ بھی ہے، حضرت علی نے قصاص نہیں لیا، جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا، نہ زین العابدین نے کیا، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا۔ کچھ حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی، حالات کے پیش نظر۔ آپ بخاری پڑھیں، اس میں حضرت ابن عمر کا قول پڑھیں۔ حضرت ابن عمر نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے اللہ اور رسول کی بیعت سمجھ کے، جس نے بھی اس کی بیعت کو توڑا تو مجھ ابن عمر سے اس کا کوئی تعلق ہو نہیں۔ جس 9 لاکھ بھیڑیوں نے کربلا میں اصغر کو نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں خاموش ہو جاتا ہوں مجمع میں، کسی کے پاس کوئی جواب ہے تو لائے۔ جنہوں نے اصغر کو قتل کر دیا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ اگلا امام ہے؟ کیا انہیں یہ خبر نہیں تھی یہ حکومت کے لیے سب سے زیادہ مشکل یہ پیدا کرے گا؟ 2 امامتیں خیمے میں تھیں، ایک سجاد ایک باقر، دونوں تک 9 لاکھ ہاتھ کیوں نہیں پہنچے؟ جواب لے کے آئیے گا، جواب ضرور سوچئے گا تاکہ آپ کو علی کی بیٹی کی طاقت کا اندازہ ہو۔ اور وہ دونوں امام لڑ بھی نہیں رہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اگر سجاد آپ کیوں آپ کو یہ باتیں کتابوں سے پڑھائی جاتی ہے، خدا را دیکھنے کا زاویہ تبدیل کیجئے گا۔ آپ کو یہ بتایا جاتا ہے بیمار تھے اور بستر بیماری سے اٹھ کے نہیں آ سکے، صرف سجاد کو کربلا میں خیمے میں لٹایا اس لیے کہ کوئی یہ نہ سہے کہ علی کا بیٹا اتنا لڑنے کے موڈ میں تھا کہ 9 لاکھ ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ سجاد تو خاموش لیٹے ہوئے تھے، تلوار بھی ہاتھ میں نہیں اٹھائی۔ جس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں، اس سے قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ اب میں جواب شروع کرنے لگا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ وہ قتل کرنا چاہتے تھے، کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ سجاد قتل ہو، وہ چاہتے تھے کہ باقر قتل ہو، لیکن کوئی قتل ہونے نہیں دے رہا تھا۔ کیسے نہیں ہونے دے رہا تھا میں بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو آپ کو ذاکر بتاتے کہ شام میں غریبہ خیموں میں حملہ ہوا، یہ کیوں حملہ ہوا تھا؟ یہ سجاد کو قتل کرنے کے لیے ہوا تھا۔ یہ سجاد کو خیمے میں جا کے قتل کرنا چاہتے تھے۔ علی کی بیٹی کی طاقت کیا تھی؟ اور یہاں میں ایک جملہ ضرور کہوں، کبھی بھی علی کی بیٹی کے لیے لفظ بہادر استعمال نہ کرنا کہ علی کی بہادر بیٹی، نہیں۔ علی فرماتے بہادری مردانگی کا زیور ہے، بہادری عورت کی خامی ہے، خوبی نہیں۔ بہادری مرد کا زیور ہے، عورت کا نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کے لیے بہادر لفظ استعمال نہ کرنا، شجاع تھی۔ اب اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے، کوئی مجھ پہ سوال کرے کہ معنی ایک ہے لفظ دو ہے، نہیں، معنی جدا جدا ہے۔ خطروں سے کھیلنا بہادری ہے، خطروں کو للکارنا شجاعت ہے۔ آئی ہوئی مصیبت سے لڑنا بہادری ہے، مصیبت کو بلا کے ختم کرنا اسے شجاعت کہتے ہیں۔ مجمع میں سے ایک بندہ ہو لیکن صدر کا حق ادا کرے۔ میں نے آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے یہ موضوع شروع کیا ہے، علی کی بیٹی کتنی بڑی شجاعت تھی۔ میں ابھی پڑھ دیتا ہوں، جب امام علی کو مدینے میں لوگوں نے علی کے گلے میں رسیاں ڈال کے علی کو بیعت کے لیے لے کے جا رہے تھے، اس سے دور نہیں تھا، بعید نہیں تھا کہ وہ علی کو قتل کر دیتے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے قبر محمد پہ جا کے کہا علی کی رسیاں کھولو ورنہ میں بد دعا کروں گی۔ ابھی بی بی نے کہا بد دعا کروں گی
किताबें कहती है मस्जिद नबवी की दीवारें उठनी शुरू हो गई, इतनी ऊंची हो गई दीवारें कि नीचे से घोड़ा सवार गुजर सकता था। लोगों ने हालात देखे, इन्होंने जल्दी जल्दी अली को आजाद कर दिया कि ज़हरा बद्दुआ करने लगी है, ज़हरा बद्दुआ करने लगी है। बीबी फातिमा ने कहा था कि मैं बद्दुआ करूंगी। शाम गरीबा अली की बेटी ने कहा अगर किसी ने भी सज्जाद की तरफ हाथ बढ़ाया मैं क़यामत बर्पा कर दूंगी। जुर्रत है किसी में, आओ कत्ल करो। 9 लाख देख रहे थे, कभी इस अंदाज में भी सुनना अली की बेटी को। 9 लाख देख रहे थे। बीबी सज्जाद को पुश्त पे लाद के लाई। बीबी का जुर्रत है, आओ कत्ल करो। 9 लाख ने ज़ैनब को रास्ता दिया, दरमियान से 2 हुज्जतों को लेकर निकली। करबला की रेत पे खड़ी होकर यजीद तूने क्या समझा था, तू हुसैन से बैत ले लेगा? अगले 2 इमाम लेके तेरे घर आ रही हो, अगर जुर्रत है इनसे बैत मांग के दिखा। तू क्या समझता था कि तू बैत ले लेगा? कभी इस अंदाज में पहले आलिया सुनी हो तो बेशक चुप रहना। अगर तू चाहता है कि तू बैत करवाएगा तो मैं लेके आ रही हूं, इनसे बैत लेके देख। बीबी सज्जाद बाकर को लेके करबला से चली। अब बीबी का हदफ क्या था? बीबी कातिल के घर जा रही थी। मैंने पहले कहा कभी इस अंदाज से सुनना, ये जो रस्ते में शहर बंद किए जा रहे थे, पत्थरों की बारिश की जा रही थी, ये सब कुछ क्यों था? यजीद सहम रहा था अली की बेटी मेरे शहर ना आए। ये न समझिएगा कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कि बीबी करबला से मदीना पलटना चाहती थी और ये जबरदस्ती शाम ले आए। बीबी मदीने से चली तो हदफ शाम था, और शाम फतह करना कोई आसान नहीं था। ये नबियों से भी फतह नहीं हुआ। फतूहात मोहम्मद मुझे पूरी दुनिया में नजर आ रही हैं, शाम नबी से भी फतह नहीं हुआ, अली से भी फतह नहीं हुआ। शाम की चालबाजियों की वजह से अली तख्ते हुकूमत मदीने से उठा के कूफे ले आए थे। कूफा में हुकूमत कायम करने के बावजूद शाम से चालाकियां खत्म नहीं हुई, और अली जैसे बसीरत वाले अमीर अल मोमिनीन को कूफे की मस्जिद में एक कातिल के हाथों कत्ल होना पड़ गया शाम की चालाकियों की वजह से। शाम की चालाकियों ने इतना बेबस कर दिया पूरे निजाम को कि हसन जैसे इमाम को अमन का मुआहिदा लिखना पड़ गया। शाम की चालबाजियों ने मदीने से हुसैन को बुला के जंगल में कत्ल कर दिया। शाम 3 इमामतों को अपने अपने दौर में खामोश करवा रहा था। अली की बेटी ने कहा तू क्या समझा है, शाम का राज हमेशा रहेगा। बीबी करबला से चली, बीबी ने कहा मैं शाम आ रही हूं, अब मैं तुम में ताकत है तो तू हमें खत्म करके दिखा। इसने शहर के दरवाजे बंद करवाए थे खौफ की वजह से, इसे छतों पे औरतें बताई थी डर की वजह से, इसने बदमाश इकट्ठे किए थे। अली की बेटी न पहुंचे, बीबी गुजरती जा रही थी, बीबी यजीदियत के सरों पे पांव रख के चलती जा रही थी, पत्तल खत्म होते जा रहे थे, शहर गुजरते जा रहे थे, लेकिन अली की बेटी के अज़म में कमी नहीं आ रही थी। बीबी चलती चलती, ये सबसे पहला जुलूस जो हुसैन के हक में निकाला था ये अली की बेटी ने निकाला था, और यजीद की कोशिश थी ये जुलूस रुक जाए, ये जुलूस ना पहुंचे। यही वजह है कि आज तक जब भी हुसैन का जुलूस निकलता है तो हर दौर का यजीदी कहता है इससे आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, यहाँ से जुलूस का रूट बदल दो। बीबी चलती चलती हर ताकत हर रकावट को अबूर करती करती शाम शहर में दाखिल हो चुकी थी। शजीदियत सहमना शुरू हो गई, शजीदियत कांपना शुरू हो गई। बीबी चलती चलती शजीद के महल में पहुंची, अली की बेटी रस्सियों में जकड़ी थी। बीबी ने पहला कदम शजीद के दरबार में रखा, ओ हिंदा का बेटा, नजरें उठा, देख ज़हरा की बेटी आई। ऐ हिंदाज़ादा, ऐ हिंदाज़ादा उठ, ज़हरा की बेटी आई। सारे रास्ते में बीबी कहती रही अली की बेटी, अली की बेटी, लेकिन जब दरबार में पहुंची कहा ज़हरा की बेटी। हिकमत क्या थी? बीबी को खबर थी पहले भी एक यजीद के दरबार में एक फातिमा आई थी। बीबी ने दरबार में ज़हरा का नाम लेके मुअर्रख को लिखने में मजबूर कर दिया।
وہ حق مانگنے آئی تھی، میں حق منوانے آئی ہے۔ اجازت ہے؟ اجازت ہے تو موضوع آگے چلے۔ بی بی نے کہا نظریں اٹھا، تیار ہو، علی کی بیٹی آئی ہے۔ بی بی کے ساتھ 2 حجتیں تھیں، سجاد و باقر کو ساتھ لیے ہوئے۔ علی کی بیٹی دربار میں پہنچ چکی تھی۔ یہ دربار صرف سپاہیوں میں نہیں سی، غیر ملکی سفیر، دوسرے ملکوں کے وفود لوگ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دربار سجا ہوا تھا۔ ان وفود میں، ان غیر ملکی سفیروں میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، مجوسی بھی تھے۔ انہوں نے پوچھا یزید یہ کون ہے؟ اس نے کہا محمد کی بیٹی۔ اس نے کہا تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے نبی کے بیٹے کو قتل کیا۔ انہوں نے کہا کیوں قتل کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ میں بالکل عین تاریخ پڑھ رہا ہوں، حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا۔ اگر حسین میرے اختیار کو مان لیتا میں کبھی بھی حسین کو قتل نہ کرتا۔ حسین نے میرا اختیار نہیں مانا، اسے چاہیے تھا وہ میری بیعت کر لیتا، اس نے اختیار کو نہیں مانا، میں نے قتل کروا دیا۔ علی کی بیٹی کی کان میں یہ آواز آئی، بی بی 2 قدم آگے بڑھی، آگے بڑھ گئی، یزید تو کہتا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا، تیرے دربار میں روشن دانوں سے ہوا کا شور آ رہا ہے، میں تجھ سے بات کرنا چاہتی ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک۔ جب بی بی نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوا روک، یزید دیکھ کہتا علی کی بیٹی میں ہوا کیسے روکوں؟ بی بی دیکھتی کہاں ہے تیرا اختیار؟ تو کہہ رہا تھا کہ تیرا اختیار ہم نے نہیں مانا، اختیار آزما، روشن دان سے ہوا روک۔ اس علی کی بیٹی یہ میرے بس میں نہیں۔ بی بی کہا تیرے دربار میں سپاہی گھوڑوں پہ بیٹھے، گھوڑے سم اٹھا کے زمین پہ مار رہے ہیں، سموں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سم روک۔ اس علی کی بیٹی میرے بس میں نہیں۔ جملہ بی بی نے اتنا وزنی کہا کھڑے بھی ہو جاؤ تو جملے کا قد بڑا ہے۔ بی بی دیکھا تھی تیرے جانور بھی تیرے اختیار میں نہیں، تو انسانوں پہ اختیار کی بات کر رہا ہے، تیرے تو گھوڑے تیرے اختیار میں نہیں۔ یہ کہنے کے بعد بی بی کا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے، اونٹ گردنوں کو ہلا رہے ہیں، گلے میں گھنٹیاں ہل رہی ہیں، گھنٹیوں کا شور آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اونٹوں کی گردنیں روک۔ اب غیر ملکی سفیر سن رہے تھے، پورا دربار سن رہا تھا، اور اکیلی علی کی بیٹی بول رہی تھی۔ یزید کہتا کیا کہہ رہی ہے تو بنت محمد؟ کبھی کہتی ہوا روک، کبھی کہتی سم روک، کبھی کہتی اونٹوں کی گردنیں روک، یہ سب کچھ میں کیسے کروں؟ بی بی 4 قدم آگے بڑھی، دیر کا پھر ہم تجھے اپنا اختیار دکھاتے ہیں۔ بی بی کہا اسکت خاموش، اتنا کہنا تھا، روشن دانوں میں ہوا رک گئی۔ جس گھوڑے نے سم اٹھایا تھا اس نے زمین پہ رکھا نہیں، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی اس کی واپس نہیں آئی، جس انسان کی آنکھ کھلی تھی اس کی بند نہیں ہوئی، جس کا ہاتھ اٹھا تھا اس کا نیچے نہیں آیا، جس کے نتنے سے سانس نکلی تھی دوسرے نتنے سے واپس نہیں آئی۔ انسانوں کے دلوں کی دھڑکنیں ان کے کانوں میں سنائی دینی شروع ہوئی۔ جب پورا دربار پتھر کا ہو گیا، علی کی بیٹی چلتی ہوئی یزید کے تخت کے سامنے آئی، بی بی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، یزید کی ناپاک روح اس کے بدن میں واپس آئی۔ اس نے پورا دربار پتھر کا دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ رک چکی ہے، اونگ کا عالم ہے، یزید کے چہرے پہ موت کی زردی آئی۔ اس نے تخت پہ بیٹھ کر علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے، علی کی بیٹی مجھے موت نہ دینا، علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے۔ بی بی 2 قدم آگے بڑھی، بی بی نے کہا اب بتا کہتی تو ہے یا ہم ہے؟ اگلی سطر پہ اپنی پوری کائنات قربان کر دو۔ بی بی دے کہتی یزید ہم تیرے قیدی نہیں، ہم جبر مشیت کے قیدی ہیں، یہ رسیاں تیری دی ہوئی نہیں، ہم امر الہی کے پابند ہیں۔ بی بی نے بغیر روک ٹوک کے خطبہ جاری کیا۔ بی بی نے کہا ہم خازن الہیہ ہیں۔ کہا یہاں پہ مجھے کوئی بندہ روکتا تو پوری مجلس اس جملے پہ ہو جاتی۔ بی بی نے کہا ہم اللہ کا خزانہ ہے، اور توحید کا خزانہ کبھی بھی نجس ہاتھوں میں نہیں جاتا۔ بی بی نے کہا ہم خزانہ الہیہ ہیں، ہم امینہ الہیہ ہیں، وہی ہمارے گھر میں آتی ہے، فرشتہ ہمارے دروازے پہ رکتا ہے، ہم نے نبوتوں کو تقسیم کیا ہے۔ نبوت و ولایت و امامت ہمارے گھر کے عہدے ہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم
لوگوں کی بیعت سے امام بنے ہیں، ہم اللہ کے چنے ہوئے افراد ہیں۔ یہ خطبہ سیدہ ہے، علی کی بیٹی بغیر روک ٹوک کے خطبہ دے رہی تھی۔ اگلا جملہ ایک جملہ ایک خطبے سے پڑھنے لگا، بی بی نے کہا یزید تو اپنی اوقات بھول گیا، تیرے آباء و اجداد کدال سے پانی پیتے تھے۔ جب تک میں کدال سمجھاؤں گا نہیں مجھے خود لطف نہیں آئے گا۔ کچی زمین سے آپ گزر رہے ہوں، ایک گڑھا، اس میں تھوڑا سا بارش کا پانی اکٹھا ہو جائے، جسے گزرتے ہوئے آوارہ جانور پیے ہیں، جن جانوروں کا کوئی والی وارث نہ ہو، وہ ان کدالوں سے پانی پیتے ہیں۔ بی بی کہتی یزید تم لوگ کدالوں سے پانی پیتے تھے، طہارت کے طریقے ہم نے سکھائے۔ دربار سہما ہوا تھا، یہودی بھی بی بی کا خطبہ سن رہے تھے، عیسائی بھی بی بی کا خطبہ سن رہے تھے، سپاہی یزید کے تھے، لیکن وہ اپنی اباؤں میں چہرے دے کے شرمندہ ہو رہے تھے۔ جب یہ منظر دربار کا بن چکا، یزید سہم گیا، اسے پتہ چل گیا کہ اگر یہ حالات بن گئے تو کہیں یہی سپاہی مجھے قتل نہ کر دیں۔ یزید نے جلدی سے کہا اذان شروع کرو، کیونکہ یہاں شادیان نے کیا، یہاں تو ہوا رک چکی ہے، یہاں تو گھوڑے رک چکے ہیں، یہاں تو انسان رک چکے ہیں، واحد حل یہ ہے اذان ہوگی۔ یہ اذان کی وجہ سے چپ ہو جائے گی، یہ احترام میں اذان کی وجہ سے خطبہ روک دے گی، اس سے کہا اذان شروع کرو۔ ایسی اذان شروع ہوئی کہ شام میں آج بھی رواج ہے، ایک بندہ اذان نہیں دے رہا، کوئی ادھر سے اذان ہوئی، کوئی ادھر سے اذان ہوئی، کوئی ادھر سے اذان ہوئی۔ جب مختلف اذان کی آوازیں آنی شروع ہوئی، علی کی بیٹی نے ایک لمحے کے لیے اپنے خطبے کو روکا، اپنی آنکھوں کو بند کیا۔ جب مؤذن اس جملے پہ پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، علی کی بیٹی پھر رسیوں میں بولی دیکھ اگر تم میں جرت ہے تو اذان میں سے ہمارے نانے کا نام نکال، اپنے نانے کا نام لے۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی نہیں لے سکتا۔ بی بی نے کہا مان، ہم درود والے ہیں، تم لعنت والے۔ ہم خاندان عصمت ہیں، تم خاندان نجاست ہو، ہم معصوم قبیلہ، تم ملعون گھر کے فرد۔ صرف خطبہ پڑھ لینا آپ کتابوں سے تو سجدے سے سر نہ اٹھائیں علی کی بیٹی کی دہلیز سے۔ بی بی نے دے کے کہا تو ہم سے مقابلہ کرے گا، ہم طہارتوں کا مرکز، تم نجاستوں کے مرکز، ہم شجرہ طیبہ کے وارث، تم شجرہ خبیثہ کی ٹوٹی ہوئی کڑیاں۔ مقابلہ کر رہے ہو امامت کے ساتھ۔ علی کی بیٹی کے لہجے کی تاثیر اتنی تھی، خطبے کا بوجھ اتنا تھا، علی کی بیٹی کی شجاعت اتنی تھی، یزیدیت سہم گئی۔ 1 سال بی بی شام میں ایسے سحر انگیز خطبے دیتی رہی، تب تک اٹھی نہیں جب تک زندان کی دیوار کے پتھروں سے آواز نہیں آئی اشہد ان علی ولی اللہ۔ شام فتح ہو چکا تھا، حسینیت کا پرچم بلند ہو چکا تھا، اتنا فتح کیا کہ آج بھی تم شام جاؤ، ایئرپورٹ پہ اترو، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، بس سٹاپ پہ جاؤ، کسی اور جگہ کے لیے، بسوں کے لیے، سواریوں کے لیے، ٹیکسی ڈرائیور سواریوں کے لیے کسی اور جگہ کا نام نہیں لیتے، ایک ہی آواز آتی سیدہ زینب، سیدہ زینب، سیدہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے سورہ مبارکہ الاحزاب سے آیت نمبر 72 پڑھی۔ خدا کہتا ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، تحقیق ہم نے پیش کیا تھا وہ بوجھ آسمان، زمین اور پہاڑوں کے سامنے، لیکن ان تینوں نے میرے اس بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ آیت آج بھی قرآن موجود ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم نے ایک بوجھ آسمانوں کے سامنے پیش کیا جو بغیر ستون کے کھڑے تھے، انہوں نے اس وزن کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے زمینوں کے سامنے پیش کیا، زمینوں نے اپنی وسعت کے باوجود اسے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ ہم نے پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، پہاڑ اپنی استقامت کے باوجود اس وزن کو اٹھانے سے انکاری ہوگا۔ تینوں نے انکار کر دیا، نہ زمین اٹھا رہی تھی، نہ آسمان اٹھا رہا تھا، نہ پہاڑ اٹھا رہے تھے۔ اس آیت میں اللہ پہاڑ، زمین، آسمان کی کمزوری نہیں بتا رہا، بلکہ جس نے اٹھایا ہے اس کی طاقت بتا رہا کہ جس نے یہ
وزن اٹھا لیا وہ پہاڑوں سے زیادہ طاقتور، وہ زمینوں سے زیادہ وسیع ہے، وہ آسمانوں سے زیادہ بلند ہے۔ زبان کٹواؤں گا اگر ثابت نہ کر سکوں۔ ایک بندے نے امام سے آگے پوچھا تھا مولا اس آیت کی تفسیر بتائیے، وہ کون سا بوجھ تھا جو ان تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ امام نے فرمایا یہ بار امامت و ولایت تھا، یہ بار امامت تھا، یہ وزن امامت تھا، یہ بوجھ امامت تھا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، زمینیں بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ جس بوجھ کو تینوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا وہ مجھے دو جگہوں پہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک فتح مکہ میں محمد کے کاندھوں پہ اٹھا ہے، ایک شام غریبہ زینب کی پشت پہ اٹھا۔ جو سیدان شام غریبہ سجاد کو اٹھا، کیونکہ اس بی بی کی مکمل زندگی مصائب ہے تو ہمیں مصائب میں سے بی بی کے فضائل نکالنے۔ یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی خطیب کے لیے مصیبت سے فضیلت پڑھنا، لیکن میں حق ادا کرنے لگا ہوں، آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔